آپریشن غضب الحق جاری، پاک افواج کے افغانستان میں کامیاب فضائی حملے، پاک افواج کی گزشتہ شب افغان طالبان فتنہ الخوارج کے خلاف کارروائی، پاک فوج نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں اور فوجی تنصیبات کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں پاک افواج نے کابل کی 313 کور کی انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر تباہ کر دیا ہے۔ قندھار میں تراوو دہشت گرد کیمپس کو کامیابی سے نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید بات کریں گے کنٹرول نیوز رپورٹنگ ڈاکٹر عاصم رضوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر عاصم، کیا اپڈیٹس ہیں اس آپریشن کے حوالے سے؟ جی بالکل، پاکستان آرم فورسز نے 12 اور 13 مارچ کی درمیانی شب افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے 4 دہشت گرد ٹھکانوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا ہے، جس میں فوجی انسٹالیشنز بھی شامل ہیں۔ اور اس کارروائی کے دوران کابل میں جو ان کی 313 کور ہے اس کے انفراسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور اس کو ڈسٹروائے کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ قندھار میں ایک دہشت گرد کیمپ جو ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا، اور مؤثر ایریل اسٹرائکس جو ہیں، ایئر اسٹرائکس جو ہیں پاکستان ایئر فورس کی، اس میں قندھار میں جو ان کی ایئر فیلڈ کی جو آئل سٹوریج سائٹ تھی، جو ان کا ڈپو تھا، آئل ڈپو جو تھا، اس کو اور اس سے جو لنکڈ انفراسٹرکچر جو تھا ان کا، اس کو بھی ڈسٹرائے کیا گیا ہے۔ اسی طرح ایک اور ایئر اسٹرائک جو ہے وہ صبح پکتیا میں کی گئی ہے، جہاں پر شیرنو دہشت گرد کیمپ کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اور اگر ہم اس کو اتسکتا دیکھیں، یہ اگر ہم سمرائز کریں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کابل میں ان کی ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا ہے، قندھار میں ان کے دہشت گرد نیٹ ورک کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابھی وہاں پر دہشت گرد جو ہے کیمپس وہ موجود ہیں، اور جب تک ان کا مکمل صفایا نہیں ہو جاتا تب تک جو ہے یہ کاروائیاں جاری رہیں گی۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ان کی موومنٹ کے لیے جو وہ انہوں نے اپنا انرجی ریسورسز یا ایمونیشن ڈپو کے ساتھ جو ان کے آئل ڈپوز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کرنا ضروری ہے، تاکہ ان کی جو موومنٹ ہے اس کو روکا جائے دہشت گردوں کی۔ اور اسی طرح کی ایک کارروائی جو ہے وہ آئل اسٹوریج سائٹ پر ہوئی ہے، اور اس سے جو لنک فیسلٹیز ہیں، اس سے لنک جو انفراسٹرکچر ہے اس کو بھی ایئر اسٹرائک میں جو ہے وہ ڈسٹروائے کیا گیا ہے۔ جی عاصم رضوان، آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس کارروائی کے بعد پاکستان کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ دہشت گردی کا جو ممکنہ رد عمل ہے وہ کوئی صورت اختیار کر سکتا ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سیکیورٹی ادارے کس ممکنہ رد عمل سے نمٹنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں، اور اگر افغانستان کی سرزمین سے دہشت گردی اسی طرح سے جاری رہتی ہے تو پاکستان کی آئندہ کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ جی بالکل، ہمارا بہت اہم چیز ہے جس کی طرف آپ کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے، 2 چیزیں ہیں، ایک ملٹری کارروائی جو ہے، فوجی کارروائی جو کہ بارڈرز پر ہے، دوسرا یہ کہ اس کے بعد کیا یہ سینکڑوں کلومیٹر کا جو بارڈر ہے اس کا ڈیفینس جو ہے وہ اس طرح ممکن ہے کہ یہاں سے بالکل بھی زیرو سیپیج ہو یا انفلٹریشن ہو۔ تو دیکھیے، جہاں تک ان کی پہلے بات کرتے ہیں بارڈرز کی، وہاں پر جو ان کے کور ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز ہیں، ان کی جو الائٹ فیسلٹیز ہیں، ان کی سپلائی چین جو ہے جس کے پر ان کی موومنٹ ہو سکتی ہے، ان فیسلٹیز کو ڈسٹرائے کرنا بہت ضروری تھا۔ اور یہ بڑی پریسائز قسم کی جو ہے وہ اسٹرائکس، اور اس میں نارملی جو آپریٹ ہوتی ہیں وہ ایئر اسٹرائکس ہوتی ہیں، یا اٹرلی جو ہے بھاری ہتھیار جو ہے وہ اس میں زیادہ کام کرتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی سینکڑوں پوسٹیں تھیں وہ بالکل اڑا دی گئیں، اور ان کی بہت ساری پوسٹیں جو ہیں ان کو قبضہ بھی کیا گیا۔ اسی طرح ان کی جو موومنٹ کے لیے یا ان کی جو ہم یہ کہہ سکتے ہیں بڑی فائر پاور ہو سکتی تھی، ان کی جو ٹینکس ہیں، ان کی جو اے پی سیز ہیں، ان کو بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ ڈسٹرائے کیا گیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ ڈیپ انسائڈ دا افغانستان کے جو جہاں جہاں سے وہ آ سکتے تھے ہمارے ساتھ، یا جہاں جہاں سے وہ خیبر پختونخوا بلوچستان میں کاروائیاں کر رہے تھے یا کاروائیوں کو فیسلٹیٹ کر رہے تھے، ان کو جو ہے وہ پاکستان نے ڈسٹرائے کیا۔ بات یہ آتی ہے کہ اگر وہ انفلٹریٹ کرتے ہیں تو اس کا کیا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے، انفلٹریٹ کرنے کے لیے اگر وہ آتے ہیں تو وہ یہاں پر سیوسائڈ بمبرز کو انفلٹریٹ کرتے رہے ہیں، ماضی میں وہ ہمارے ہاتھ چوک چوراہے میں انہوں نے بم دبا کے کیے ہیں۔ لیکن ایک بات بالکل طے ہے کہ ہمیں کمیونٹی انٹیلیجنس جو ہے اس کا نیٹ ورک جو ہے وہ بہتر بنانا ہے، اور الحمدللہ مسلح افواج کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کی عوام شانہ بشانہ ہے، اور جتنے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پاکستان کر رہا ہے اتنی جو ہے وہ انٹینسٹی کہیں اور نہیں ملتی، اور اتنے ہائی ٹیمپو ہیں کہ اگر زمین کے پاتال میں بھی ہوں گے تو ان پہ جو ہے وہ ڈھونڈ نکالا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ تو ایک تو کمیونٹی انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت اس میں امپورٹنٹ ہے، اور اس میں اس کا بہت اہم رول ہے۔ دوسری چیز ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ دیکھیے، ہم نے باڑ لگائی، اس باڑ کو وہ باڑ لگانے کا مقصد یہ تھا کہ افغانستان کی جو بری حکومت ہے، اس کی جو فورسز ہیں وہ اپنی طرف سے اپنی سوائل کو پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال نہیں ہونے دیں گی، اور یہ پہلی دنیا میں باڑ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی ایگزامپل موجود ہیں۔
और बड़ी कामयाबी से चल रही हैं।